حضرت. مولانا شاہ عالم صاحب بول رہے ہیں؟ جی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بخیر ہے. جی جی جی. فارغ ہیں حضرت؟ ہاں فارغ ہے فرمائیں. اچھا حضرت، جو علم غیب کا جو مسئلہ ہے اس میں قرآن پاک سے کون سی آیت پیش کرنی چاہیے دیوبندیوں کو؟ آپ کیا جی آپ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ نہیں تو پھر میں سنی ہوں. آپ ہیں. جی سنی ہوں الحمدللہ. سنی کا مطلب دیوبندیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیوبندی سنی ہے نا؟ بندی سنی جی یہ کہاں کی تھیوری؟ جی آپ وہی میں پوچھ رہا ہوں آپ ہیں کیا؟ میں سنی دیوبندی ہوں. اچھا جی تو پھر آپ سنیوں کی طرف سے وکالت کیوں کر رہے ہیں؟ میں سنی، بھائی جب دیوبندی سنی ہے اور میں دیوبندی ہوں تو سنی طرف سے وکالت کروں گا نا، بدعتی کی طرف تھوڑی وکالت کروں گا میں. کیا مولانا شاہ عالم صاحب کیا بول رہے ہیں آپ؟ نہیں آپ نے مجھ سے یہ پوچھا ہاں کہ جو سنیوں کو علم غیب پر کون سی دلیل دینی چاہیے. ہاں 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 بالکل صحیح کہا. جی تو جی یہ آپ نے جو ہے وکالت ہی کرنے کے تحت آپ نے مجھ سے پوچھا نا. جی جی. تو کون سی دلیل دینی چاہیے حضرت؟ کیا عقیدہ؟ اچھا بتائیں کیا عقیدہ ہونی چاہیے علم غیب کے متعلق؟ جی 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 جی. یہ پہلے آپ یہ بتائیں جی جی. یہ نمبر کے کس کے تھرو آپ کو میسر آیا؟ یہ نمبر کسی نئے نمبر سے آیا تھا. یہ ہاں جو ابھی واٹس ایپ پہ ڈالا گیا ہے گروپ میں؟ ہاں گروپ میں ڈالا گیا ہے. جی جی جی. تو حضرت دیوبندی کیا سنی نہیں ہے کیا؟ نہیں وہ بحث نہیں ہے. اچھا اچھا بحث ٹھیک. یہ ہے ہاں کہ کیا لکھ کر کے ڈالا گیا میرا نمبر گروپ؟ علم غیب پہ حضرت بات کریں گے، اس لیے مطلب حضرت سے بات کر رہے تھے علم غیب کے اوپر. تو میں نے سوچا چلے حضرت کا کیا عالم بھی ہیں مولانا شاہ عالم صاحب جو ہیں. میں نے کس کو دعوت دی ہے؟ میں نے سنا کہ کچھ آپ علم غیب پہ بات کرتے ہیں. نہیں کس کی جانب سے یہ دعوت دی گئی ہے؟ یہ تو میں پہچانتا نہیں ہوں، نیا نمبر ہے کسی کا. اگر مونڈ میں نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے آپ کے یہاں، یہ عقیدہ ہے، اس کا انکار کرنے پر سنیے جناب من نہیں. اگر بات نہیں کرنا ہے بات کو تول نہ دینا. یہ عقید دین کی بات ہو رہی ہے بھائی، اگر کوئی بھی دے، جب دینی بات ہو رہی ہے، دینی گفتگو ہو رہی ہے، دقت کیا ہے؟ میں آپ کو تھوڑی کوئی بتا رہا ہوں کہ آپ نے چوری وہاں کیا ہے کہ کیوں چوری کیا آپ نے. سنیے ذرا، ایک آپ تنہا نہیں ہیں جو فون کر کے اتنی تمیز سے بات کرتے ہیں. بھائی آپ جب گروپ میں نمبر شیئر کیے جاتے ہیں تو بڑی اتنے لوگ ہوتے ہیں جو باتوں کو سمجھنے کے بجائے جھگڑے پہ اتر آتے ہیں. نہیں جھگڑا کریں کیوں؟ جب دینی بات ہو تو سنجیدگی سے بات کرنا چاہیے. جس طرح آپ وہاں آئے نہیں رہے ہیں، اب عقیدے کی بات ہو رہی ہے، آپ آ ہی نہیں رہے ہیں، ادھر ادھر باتیں کر رہے تو کوئی بھی آدمی جھگڑا کرے گا نا آپ کے ساتھ. چلیں ہم بات کریں بات علم غیب کے متعلق عقیدہ کیا ہونی چاہیے. فون کر کے مجھے آپ کسی پلیٹ فارم پہ بلائیں گے، ہم آپ کو جانے بغیر ایسے چلے جائیں گے؟ آپ کون ہیں؟ کس مقصد کے تحت فون کیا؟ کہاں سے یہ نمبر آپ کو؟ ہاں اسی مقصد سے فون کیا ہے کہ علم غیب کے متعلق جو ہے تھوڑی گفتگو کرنی ہے کہ اہل سنت مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونی چاہیے قرآن و حدیث کے روشنی میں. قرآن و حدیث کی روشنی میں علم غیب کا اعتقاد رکھنا چاہیے. تو اگر کوئی اس کا منکر ہو تو کوئی اس کو نہ مانے علم غیب کو، گمراہ ہے. کفر نہیں ہے اس کے اوپر؟ کفر تو نہیں ہے؟ نہیں کفر نہیں. اچھا کفر نہیں ہے آپ کے یہاں؟ تو اس کا مسئلہ ختم نبوت کے برابر کہا گیا ہے. مسئلہ علم غیب ختم نبوت کے برابر ہے. اس کا انکار کرنے والا ایسا ہے جیسا ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے. پیر مہر علی صاحب نے لکھا ہے. کسی نے یہ کہا ہے کہ علم غیب کا منکر جو ہے وہ کافر. تو ختم نبوت کا منکر کافر نہیں ہے آپ کے یہاں؟ کیا بات کر رہے ہیں مولانا؟ بات علم غیب کی ہو رہی ہے، ختم نبوت کی نہیں. ہاں تو علم غیب کو ختم نبوت کے برابر کہا ہے پیر مہر علی صاحب نے. کس نے کہا؟ دیوبندی مذہب کتاب کے اندر پیر مہر علی صاحب نے کہا ہے علم غیب کا مسئلہ ختم نبوت کے برابر ہے. جس طرح ختم نبوت کا عقیدہ ہے اس طرح علم غیب کا عقیدہ ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کافر نہیں ہوا ختم نبوت. حکم کیا بیان کیا گیا ہے؟ آگے حکم دیا. ارے ختم نبوت کا منکر کافر نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کافر ہے ختم نبوت کا منکر؟ ارے بھائی علم غیب کو جوڑا ہے ختم نبوت کے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے.
ہاں بات ہم سچ مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. ہاں آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ختم نبوت کا منکر ہے؟ بالکل بالکل منکر ہے. قرآن پاک کی ایک آیت قطعیات ثابت ہے. ختم نبوت کا منکر کافر ہے. بالکل کافر ہے. اور اسی طرح اگر کوئی علم غیب ایک کام کریں نا مولانا سالم صاحب، 2 منٹ طے کر لیتے ہیں. آپ 2 منٹ بات کریں گے، میں 2 منٹ بات کروں گا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے، درمیان میں کوئی موضوع کو بدلے گا نہیں. جو موضوع بدلے اس کی شکست ہوگی. جب 2 منٹ آپ بولیں گے، حضرت سنیں نا، میں شرائط طے کر رہا ہوں، شرائط طے کر تاکہ آسانی رہے دونوں کے لیے. سنیے جناب، میری بات سنیے. جی. میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں کہ میں آپ سے تفصیلی گفتگو کر پاؤں. تو کب ملے گا آپ کے پاس؟ کب ملے گا آپ کے پاس وقت؟ نہیں، اگر آپ کو تفصیلی علم غیب پر گفتگو کرنی ہے جناب، ہاں تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. تو اس وقت ٹائم مل جائے گا آپ کو، اس وقت آپ کو ٹائم مل جائے گا، اور ابھی ٹائم نہیں مل رہا ہے. یہ بھاگنے کا بہانہ مولانا شاہ عالم صاحب، یہ ہم کو پہلے سے پتہ ہے. آپ لوگ کس طرح بہانہ بازی کر کے جان چھڑاتے ہیں. وہ عقیدہ جس کے انکار پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. ابھی آپ نے کہا گمراہ ہے، اور ابھی آپ کے میں کئی تضاد بیان ثابت کروں گا آپ کے گھر سے. آپ جان نہیں چھوڑا پائیں گے. میں بالکل بدتمیزی نہیں کرتا. ابھی بول رہے ہیں آپ کے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ابھی بول رہے ہیں آمنے سامنے بیٹھیں گے. آپ بدتمیزیوں پہ اتر آئے. میں بدتمیزی نہیں کرتا ہوں. میں نے فون پر بات کرنے سے آپ کو منع کیا کہ میں تفصیلاً اگر گفتگو آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیس ٹو فیس بیٹھ کر کے. تو تفصیلاً گفتگو یہاں بھی ہو جائے گی جناب. میں حوالہ آپ کے پرسنل بھیج دوں گا. جناب من، آج نہیں، ہاں مجھے 10 سال ہو گئے دیوبندیوں سے فون پر بات کرتے ہوئے، لیکن آج تک نہ کوئی دیوبندی ہم کو مطمئن کر سکا ہے، نہ کسی دیوبندی کو مطمئن کر پائے ہیں. تو ایک کام کرو نا شاہ عالم صاحب، مقصد حاصل نہیں ہو. شاہ عالم سے میری بات سنیں. شاہ عالم صاحب میری بات سنیں. آپ کے ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی ظہیر نعمانی صاحب، ان سے میری گفتگو، میری بات سنیں نا. ارے آپ لوگ سنتے کیوں نہیں؟ سنجیدگی الحمدللہ، میری بات سنیں، سنجیدگی سے گفتگو ہوئی ہے الحمدللہ، دلائل سے بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس گفتگو کر سکتے ہیں. گفتگو یہ کوئی بہانہ بازی اچھی ہیں. ان کے پاس وقت رہا ہوگا بابو. وقت آپ کے پاس بھی ہے. یہ تو آپ کے پاس بھی ہے. 10 سال تک آپ کے پاس وقت تھا، ابھی وقت نہیں آپ کے پاس. 10 سال تک آپ کے پاس وقت تھا، ابھی وقت کیوں نہیں ہے؟ ذرا بات کر دیں نا حضرت، ہمت کر کے. دلائل آپ بھی دیں، میں بھی دلائل دوں گا. علم غیب کے عقیدے کے انکار پر کیا حکم کیا لگے گا؟ جی میں بدتمیزی نہیں. چلے یہ دیکھیں مولانا شاہ عالم صاحب، میں نے حوالہ دیا، دیکھیں یہ دیکھیں حوالہ دیکھیں. مولانا شاہ عالم صاحب حوالہ دیکھیں، آپ کے پرسنل میں پہنچ چکا ہے اور ڈبل نشان آ چکا ہے. آپ ذرا نظر جھکائیں اور واٹس ایپ کھولیں. واٹس ایپ پہ دیکھیں آپ کے علامہ، یہ مفسر قرآن شارح حدیث حضرت علامہ غلام حسین سعیدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. کتاب کا نام مقام ولایت و نبوت. وہ کہہ رہے ہیں کہ علم غیب کلی یا ما کان و ما یکون، ماننا فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ اس کے انکار سے کفر لازم آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی میں نے کیا کہا تھا تم کو؟ آپ نے کہا گمراہ ہے، ٹھیک ہے. اور حوالہ دوں گا، ابھی گھبرائے نہیں نا آپ. تو میں نے کہا تھا گمراہ ہے، ہاں کفر نہیں کہا تھا. کفر نہیں، میں کفر کا حوالہ دے رہا ہوں نا. کفر کا حوالہ میں ابھی حوالہ دے رہا ہوں نا. کہاں جائیں گے آپ؟ کافر نہیں کہا تھا. نہیں، آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا گمراہ ہے. گمراہ ہے تو گمراہ ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے نا. اتنی تمیز نہیں ہے تم کو، پھر بدتمیزی کر رہے ہیں آپ. بدتمیزی تم کر رہے ہو، میں کر رہا ہوں. الٹ کر پیش کر رہے ہو. میں نے جب کہہ دیا کہ گمراہ ہے، کافر نہیں ہے، اچھا آپ ایسے دلائل کیوں پیش کر رہے ہو کہ جیسے میں نے کہا ہو کہ کافر ہے، کفر ہے. اچھا ٹھیک ہے، جب میں دلائل دے رہا ہوں نا، میں کفر کی دلائل دے رہا ہوں نا. گھبرا کیوں رہے ہیں جناب؟ اتنا بخلائے نا یار. یہ علمی گفتگو ہو رہی ہے. آپ نے ائمہ کی بحث مباحث نہیں دیکھا آپ نے. بخلانا غلط کیوں یوز کر رہے ہو؟ دیکھو بدتمیزی کر رہے ہیں. دیکھو بدتمیزی کر رہے ہیں. یہ مولوی دیکھو، تم جس ہوشیاری میں ہو، تم بغیر میری اجازت کے تم میری آواز ریکارڈ کر رہے ہو. یہ بدتمیزی نہیں ہے جناب احمد؟ اچھا ریکارڈنگ میں کر، اچھا جی میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. آپ نے کیسے جانا؟ میں نے ریکارڈنگ کیا، کیسے جانا آپ نے؟ تمہارے باپ داداؤں تک کو اکھاڑ سکتا ہوں میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو. اگر میں سمجھ جاؤں گا. آپ سمجھا دیں مجھے. آپ 2 منٹ طے کر لیں. آپ سمجھا دیں مجھے، دلائل سے مطمئن کر دیں مجھے، لیکن بدتمیزی نہ کریں. اگر تم میں اتنی ہی صداقت ہے تو آپ آ جائیے سامنے. یہ بھاگنے کا بہانہ ہے مولوی صاحب. مولوی شاہ عالم صاحب، بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس. آپ بھاگ ہی سکتے ہیں.
آپ بھاگ ہی سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس یہی ہے بس. سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے ہو, یہ تمہاری کم ہمتی ہے. اچھا ایک کام کریں ٹھیک ہے, چھوڑ بھی جو ہے سپاہیوں کو ٹھیک ہے, چلیں, میں نے آپ کا چیلنج قبول کر لیا. سامنے آ کے اگر تجھ میں اتنی ہی صداقت ہے اور تجھ میں اتنی ہی ہمت ہے, ہاں اگر تجھے لگتا ہے کہ تو اتنا ہی سچا ہے, ہاں تو تو آ سامنے بیٹھ, اچھا اور تو ثابت کر دے, ہاں تو میں مان لوں گا. اچھا ٹھیک ہے, تیری نفل نہ اکھاڑ چلو تو چلو تیرا نام اسی پہ بات کر لیتے. چلو آمنے سامنے مناظرے بات, چلو خاموش ہو جائیں, اب اسی پہ بات کر لیتے, سرائے طے کر لیتے. چلیں میں آمنے سامنے, ارے سنو یار, میں آمنے سامنے آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, ٹھیک ہے. چلیں تو ایک بات سن لیں, آپ مولوی شاہ عالم صاحب اپنے مسلک کے مناظر ہیں, تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ یہ اپنے تائید نامہ بھیج دیں اپنے مشہور معروف ادارے سے کہ آپ کی شکست آپ کے مسلک کی شکست ہوگی اور موضوع علم غیب رہے گا, ٹھیک ہے. آپ تائید نامہ بھیجیں, اس کے بعد میں آپ کو تائید نامہ بھیجوں گا, کیونکہ چیلنج آپ نے کیا. آپ کے یہاں ایک کتاب ہے, اس میں لکھتا ہے کہ جو مناظرہ کا چیلنج کرے وہ بد زبان ہوتا ہے. وہ کیا کہا؟ مناظرے کا چیلنج کرے وہ, ہاں, جو مناظرہ کا چیلنج کرتا ہے نا وہ بد زبان ہوتا ہے. آپ کے یہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. اچھا, اور فون میں نے کیا ہے, فون میں نے کیا ہے. نہیں, آپ نے چیلنج کیا آمنے سامنے مناظرہ کا نا. میں تو علم غیب کا مسئلہ میں نے چھیڑا ہے. نہیں, میں تو خالی گفتگو کی, سوال کیا آپ سے. علم غیب کا مسئلہ میں نے چھیڑا ہے. ارے سنتے کیوں نہیں یار. لو کتاب لو, یہ موت کا پیغام کتاب ہے, آپ کے یہاں کی کتاب ہے. یہ صفحہ نمبر 13 پر لکھتا ہے کہ منظور سنبھلی کی بد زبانی کا یہ عالم تھا کہ جگہ جگہ حضرت حجت الاسلام اور مولانا حامد رضا خان صاحب, حضرت صدر الافاضل مراد آبادی, حضرت صدر الشریعہ اور حضرت مفتی اعظم جیسے اکابر اہل سنت کو چیلنج دے رہا تھا. یعنی چیلنج دینا بد زبانی کی نشانی ہے. تو آپ نے سامنے مناظرہ چیلنج, میں تو خالی سوال کیا آپ کو, میں نے چیلنج نہیں کیا آپ کو. میں نے خالی پوچھا علم غیب متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے, تو آپ سوال کو چیلنج سمجھتے ہیں. چیلنج آپ کر کے اپنے گھر کے اصول سے بد زبان ثابت ہو گئے. اور آپ کے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد 15 میں لکھتا ہے, جسے تم دیکھو فحش کو بد کلام ہو, سمجھ لو اس کے اصل میں خطا ہے, یعنی اس کی ماں کسی اور سے منہ کالا کر کے پیدا کی ہے اسے. اچھا, تو آپ گالی دے رہے ہیں مجھے. میں گالی دے رہا ہوں آپ کے, اچھا آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب میں گالی ہے. نہیں, آپ جو ہے گالی دے رہے ہیں مجھے. آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب گالی ہے. آپ دوسری عبارت کو لا کر کسی اور پر فٹ کر رہے ہیں, مطلب آپ میرے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں. اچھا, آپ کے اصول سے میں آپ کا اصول آپ کو نہیں لا سکتا, آپ کے سر پہ نہیں لا سکتا. آپ جس ہوشیاری کے ساتھ باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں, میں بول نہیں رہا صرف اس وجہ سے کہ بات طویل ہو جائے گی اور میں طویل کرنا ہے. آپ کے پاس ہے کچھ نہیں بولنے کا, میں کہتا ہوں شرائط طے کر لیں. آپ کے پاس ہے کچھ نہیں. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کی ضروریت کو. مفتی شاہ عالم صاحب بات کر لو علم غیب پر. تمہاری دھجیاں اگر نہیں اڑا دیا, تمہارے دھرم کو میں کفری یا شرکیہ دھرم ثابت نہ کر دیا. جناب مفتی کس نے بتایا کہ میں مفتی ہوں؟ چلو مولوی صاحب آپ کے یہاں مفتی ہوتے ہی نہیں. آپ کے عالم نے لکھا ہے کہ آپ کے یہاں مفتی ہوتے ہی نہیں. ہاں, آپ کے یہاں مفتی ہوتے ہیں؟ ہم الحمدللہ ہوتے ہیں. آپ کے علماء نے خود تسلیم کیا ہے. مفتی طارق مسعود. آپ کیا ہیں, مفتی ہیں کہ میں مناظر ہوں. بریلویت کی موت. بریلویت کی موت. ہاں, بریلویت کی موت. نام یاد رکھنا. کبھی آپ کے مولوی صاحب آپ کے کسی مفتی عالم علی اصغر سنی حنفی دیوبندی کھنجر میں جائیں, وہاں دیکھیں آپ کے مسلک کے اکثر علماء کا آپریشن کر دیا میں نے. تو گجراتی ہے نا. ہاں, ہاں, پہچان لیا نا. سنا ہے, تو گجراتی ہے, تیرے بارے میں سنا ہے میں نے. اور بھاگو گے جہاں سنو. ہاں, سن, میں تجھے اب بات کرو گے. جو تو نے بھیجنے کے لیے مجھے بولا نا, تصدیق نامہ کیا ہے, وہ کیا بولا تھا, کیا بھیجنے کے لیے بولا تھا, یہ بھی یاد نہیں. مناظرہ میں کیا بھیجا جاتا ہے مولوی؟ تو نے بھیجنے کے لیے مجھے بولا, تو بتا نا کیا بھیجنے کے لیے. اچھا مولوی صاحب, میں کیا پوچھ رہا ہوں, اچھا شیطان کے لیے علم غیب ماننا کیسا ہے؟ جو بات ہو رہی ہے اسی پہ بات کر رہا ہوں. علم غیب پر شیطان کے لیے علم غیب ماننا کیسا ہے؟ شیطان کے لیے علم غیب ماننا کیسا ہے؟ کیا بھیجنے کے لیے بولا تھا. میں نے بولا تھا کہ آپ اپنے مدرسے سے, مشہور و معروف ادارے سے آپ کے مناظر ہونے کی تائید نامہ بھیجیں کہ مولانا شاہ عالم. پھر سن نہیں رہا یار, پھر بعد میں پوچھے گا. ٹھیک ہے, میں تائید نامہ بھیجتا ہوں, تو آئے گا مناظرہ کرنے سامنے. ارے میری بات تو مکمل سنو نا. آئے گا نا. ارے میری بات سنو نا. ہاں آئیں گے. آئے گا نا. الحمدللہ ہم تیار ہیں.
की नस्ल से है तो फिरना नहीं। नहीं फिरेंगे हम। हाँ ठीक है, बस इसी बात पे डन। और मैं तुझे भेजता हूँ। हाँ, क्या लिख के भेजने का? तुझे व्हाट्सएप करता अरे क्या लिख के भेजने का? हूँ। अली साहब, आप शहर सूरत या नौसारी से ताल्लुक रखते हैं ना? हाँ, तुम्हारे अंदर कितना पानी है, कश्मीर में जलजला आया है। खुदा है तुम्हारे जिस्म के अंदर कि तुम आकर अपनी अफगानियत को वाज़ेह कर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई बात नहीं, कर लेंगे इंशाल्लाह। तुम्हारी क्या औकात है? कितने, कब भेजोगे? कब भेजोगे? तुम तैयार हो अपना मुनाज़रे के? अरे मैं तैयार हूँ। सुनना नहीं अपनी बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अरे अपनी बात पर काम रहना। लेकिन बात तो सुनो। एक मिनट, थोड़ा मजीद पूरी बात सुनो, पूरी बात हाँ मैं तुम्हें तस्दीकनामा भेजता हूँ, हाँ। अपने किसी मदरसे से सदाकतनामा भेजता हूँ। हाँ, ठीक है जनाब। उसमें क्या लिखोगे? आप आइए और हम उसमें क्या लिखोगे? उसमें क्या लिखोगे? वो बताओ ना तुम्हारे को, मैं तुम्हारे को बताओ ना क्या लिखोगे उसमें। नहीं, हम बहसीयत में मनाजिर आपके सामने। नहीं तो मैं क्या लिखना है, जुमला क्या है, मैं बताओ ना तुम्हारे को। क्या? उसमें तुम्हें ये लिखना है, लिखवाना है अपने मदरसे से कि मौलवी शाह आलम, तो जो भी तुम्हारा रज़वी हो, हाशमती हो, कच्छवी हो, अजमेरी जो भी हो, ये मेरे मसलक के आला हज़रत का वकील और मुनाजिर है। हम अपने मसलक के तरफ से मुनाजिर बनाकर पेश करते हैं और इसकी शिकस्त, इसकी मसलक की शिकस्त होगी। और अगर ये शिकस्त खुर्दा हो चुका, शिकस्त मगलूब हो चुका, तो मद्दे मुकाबिल का मसलक सच्चे दिल से कबूल करेगा। ठीक है? ठीक। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। और अगर आप और आपके तरफ से जो तस्दीकनामा या सदाकतनामा जो भी आएगा, हाँ हाँ, उसमें क्या लिखेंगे आप? उसमें ये लिखा होगा कि मैं अगर अरे बोल रहा हूँ यार, अगर मैं शिकस्त खा गया, मैं मगलूब हो गया, तो मैं मद्दे मुकाबिल के मसलक धर्म को कबूल करूँगा। ये कोई शर्त नहीं हुई जनाब। तो क्या? ये कोई शर्त नहीं। तो आप बोले तो क्या? शर्त तू अपने लिए बदल रहा है, डर तू रहा है तो क्या? अरे बोलो ना, चलो मैं फिर से बोलूँ, शर्त तू अपने लिए बदल रहा है। क्या बदल रहा हूँ मैं? तू अपने लिए, मेरे लिए दूसरी शर्तें रख रहा है, अपने लिए किसी दूसरी शर्त। कौन सी शर्त? नहीं रख सकता क्या? क्या? हाँ, तेरा शिकस्त खाना ये तेरे मसलक का के लिए नहीं होगा। चलो अगर मेरी शिकस्त मेरे मसलक की शिकस्त होगी और मैं अगर शिकस्त खा गया, मगलूब हो गया, तो मद्दे मुकाबिल के मसलक को सच्चे दिल से कबूल करूँगा। ठीक है, मुतमईन हो? और फिर से बोल रहा हूँ, तुम अगर तुम्हारी शिकस्त हो गई या तुम मगलूब हो गए, तो मद्दे मुकाबिल देवबंदी मसलक को सच्चे दिल से कबूल करोगे तुम। ये नहीं जनाब मन, ये क्या? मेरा मसलक इजाजत नहीं देता। मेरा मसलक इजाजत नहीं देता। फिर गए देवबंद की करामत है ये। ललकार है। अभी माना था। अभी माना था। ये फिर गए। अरे तेरी हिम्मत नहीं है शाह आलम बात करे अलीसगढ़ से। फिर क्यों भाग गए? तो अभी तो कबूल किया था, अभी कबूल किया था तू, अभी तो इन्हें कबूल किया था, क्यों फिर गया तू? अरे तेरी मेरी औकात है इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैंने शराइत कबूल किया है, तेरी औकात नहीं, भाग रहा है तू। अबे भाग तू रहा है, मैं क्या भाग रहा हूँ? की औकात तेरी नहीं है, 4 सालों से तुझे। अरे मैं तैयार हूँ, इसलिए चैलेंज, इसलिए शराइत तय कर रहा हूँ, शराइत इसलिए तय कर रहा हूँ। सामीन देखें, भाग गया, ए मौलवी भाग गया, अली असगर का नाम सुन के हालत खराब हो गई। चल क्यों जब तूने पहले शराइत मंजूर किया फिर इनकार क्यों किया? बोल फिर इनका लाइन पे आकर के एक आदमी को तुम चैलेंज करते हो, 10 हाँ। लोग बात करते हो, उसके बाद कहते हो भाग गए हो। 10 लोग हैं, हमारी सच्चाई है। 10 लोग हैं यहाँ पे। तुम्हें किस खौफ ने तुम्हें मजबूर किया कि पहले तुमने तस्लीम किया फिर भाग गए? क्यों? कौन सा डर तुम्हारे पर तारी है? कौन सा खौफ तारी है? खौफ किसी का तारी नहीं है। तो फिर क्यों तुम पहले तस्लीम किया फिर बाद में हट भाग गए? क्यों? पहले मंजूर किया तुमने। तुम लोगों को जो है हक तस्लीम नहीं करना है, हम ये जानते हैं जनाब। इसलिए देखो सामीन, ओ मौलवी सालम साहब, मैंने कहा कि मैं कबूल कर, अगर आपने हमारे मसलक को, हमारे अकीदे को कुरान और हदीस के रोशनी में गलत साबित कर दिया, अरे सुनो यार, मेरी बात सुनो यार, मैं शराइत तक सुनो यार। अगर कुफरिया साबित कर दिए, तो अगर तुम्हारा मसलक अपना इस्लाम साबित कर दिए, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। और अगर तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मसलक, तुम्हारा अकीदा कुफरिया साबित हो गया, तो तुम कुफर से तौबा करके सच्चे पक्के दिल से देवबंदी मसलक कबूल करोगे। तुमने तस्लीम किया था, फिर बाद में क्यों मुकर गए तुम? कुफ्र से तौबा करके क्या जुमला कहा आपने? मैंने पहले कहा था कि अगर तुम मगलूब हो गए, अभी कहा कुफ्र
سے توبہ کر کے آپ نے ہاں ہاں آپ ہم بریلویوں کو کافر مانتے ہیں کیا؟ ہاں، ہماری تحقیق ہے تم کافر ہو. اچھا، اور جو بریلویوں کو کافر نہ مانے وہ جو تمہارے مجدد کی کتابوں کا، سنو بتا رہا ہوں، وہی بول رہا ہوں، سنو. ہاں جو تمہاری کتاب، تمہاری کفریہ شرکیہ عقیدے کی کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اور مطالعہ کر کے کافر سمجھنے کے بعد بھی مسلمان کہا ہو، وہ کافر ہے. اور جو تمہاری کتاب کا تحقیق نہیں کیا ہے، مطالعہ نہیں کیا ہے، اور اس کے بعد مسلمان کہا ہے تمہارے مجدد کو، وہ کافر نہیں ہے. اللہ. پھر آپ اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں مجھے پتا ہے، میں مناظر ہوں، مجھے پتا ہے. بتا رہا ہوں سنو. تمہارے مجدد کے، تمہارے بریلوی کے متعلق حضرت تھانوی اللہ نے جو مسلمان کہا ہے، تم کو ثابت کرنا پڑے گا. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تمہارے مجدد کی کفریہ شرکیہ غلیظ عقیدے کی کتاب جو ہے مطالعہ کرنے کے بعد، اس مطالعہ کرنے کے بعد اس کو مسلمان کہا ہو. تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ تمہارا تھانوی نے ہمارے مجدد کی تمام کفریہ کتاب کا مطالعہ کیا ہے. کیا اشرف علی تھانوی کو معلوم نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اس پر حکم کفر لگا دیا ہے؟ کس کے اوپر؟ اشرف علی تھانوی کے اوپر. کیا اسی کے اوپر کفر لگانا ضروری ہے؟ کیا اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ جو سنو، نہیں، ہاں، سرکار اعلیٰ حضرت یہ جانتا تھا اشرف علی تھانوی کی نہیں جانتا تھا؟ چلو ماشاء اللہ. میں بتاؤں، جواب دوں نا تمہارے کو؟ یہ جانتا تھا. میں جواب دوں نا تمہارے کو؟ ہاں بتائیے. ہاں، وہ جاننے کے بعد حضرت نے فتویٰ دیا ہے. جاننے کے بعد حضرت نے بدعا دیا ہے. ہاں بتا رہا ہوں سنو. میں دھجیاں اڑا رہا ہوں تمہاری میں. ہاں جی بتائیے. دیکھو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تخریج موجود ہے اس میں المحند اور المفند کے اندر، اور آپ کا وصول ہے جس کتاب میں جس کی تخریج ہو اس کا پورا ذمہ دار وہی ہے، مسئلہ مطلب کتاب اسی کی ہے. تو المحند اور المفند آپ کے وصول کے مطابق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی، اور المحند اور المفند کے اندر آپ کے اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے آپ کے اعلیٰ حضرت کو کفر کے گھاٹ اتارا گیا ہے. کیوں؟ وصول یہ ہے حدیث کا اللہ کے نبی علیہ السلام کا کہ جب کوئی کسی کو کافر کہے اور سامنے والا کافر نہیں ہے تو فتوی کفر اس پر لوٹتا ہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا فتویٰ تمہارے مجدد پر لگ گیا تو حضرت تھانوی کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اسی لیے المحند اور المفند کے اندر حضرت کی تخریج موجود ہے. تو تمہارا مجدد اپنے فتویٰ ذات کی روشنی میں خود کافر ہو گیا، کیونکہ مسلمان کو کافر کہا ہے، ولی کو کافر کہا ہے. جس کو آپ کے گھر میں مسلمان سمجھا جا رہا ہے، جس کو آپ کے گھر میں ولی سمجھا جا رہا ہے، ان اکابروں کو آپ کے مجدد نے کافر کہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث کے وصول سے آپ کا اعلیٰ حضرت اپنے فتوے سے کافر ہوا. اشرف علی اشرف علی تھانوی جب جانتا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو کافر کہا ہے، ہاں، جاننے کے باوجود ہاں، اس کو کیا سمجھتا تھا؟ کافر سمجھتا تھا یا مسلمان سمجھتا تھا؟ کس کو؟ اپنے آپ کو. اشرف علی تھانوی مسلمان تھے، وہ اللہ والے تھے. مسلمان سمجھتا تھا. ہاں، اعلیٰ حضرت نے جب اس پر کفر کا فتویٰ لگایا، ہاں، تو فتویٰ لگانے کی صورت میں یا تو وہ خود کافر ہوا یا یہ فتویٰ جو ہے اعلیٰ حضرت کی ذات پر پلٹا. ہاں، جانتا تھا اشرف علی کی نہیں جانتا تھا؟ ہاں، میں تمہارے کو بتا رہا ہوں، تمہارا اصول بتا رہا ہوں. نہیں جانتا تھا. خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو. یہ جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا؟ ہاں یا نا میں جواب دو. بات ابھی میری مکمل نہیں ہوئی ہے. میں ابھی بتا رہا ہوں تمہارے کو نا. بات مجھے مکمل کرنے دو پہلے. ہاں تو بات مت مکمل کر لو، مجھے پوچھو مت، سوال مت کرو پھر. نہیں جانتا تھا کہ اگر وہ کافر ہے تب اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ حکم کفر جو اس پر لگایا گیا ہے یہ لگانے والے کے اوپر پلٹے گا کہ نہیں پلٹے گا؟ یہ اشرف علی تھانوی جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا؟ ہو گیا، بول لیے. جانتا تھا کہ نہیں جانتا؟ نہیں، تم نے کہا میری بات مکمل نہیں ہوئی، مجھے بول رہے ہو. اب میں جواب دے رہا ہوں تمہارے کو. ہاں یا نا میں کتاب کے حوالے جواب دوں گا. میں خاموش رہو. ہاں نہ نہیں، یہاں پہ ہاں نہ نہیں، ہاں نہ نہیں، ہاں نہ نہیں. خاموش رہو. اب جواب دوں میں؟ ارے جواب دے رہا ہوں، میں بھاگ رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں. تم مکمل تفسیرہ کر سکتے ہو اور مجھے صرف ہاں نہ کا مکمل بنا رہے ہو. تم مکمل تفسیر کا تقریر کر سکتے ہو، تم تقریر کر رہے ہو اور مجھے ہاں نہ کا مکمل بنا رہے ہو تم. ہاں خاموش رہو. جانتا تھا کہ حکم کفر جو ہم پر لگایا گیا ہے ہاں، یہ میرے کافر نہ ہونے کی صورت میں جو ہے لگانے والے پر پلٹ جائے گا. تو یہ جاننے کے باوجود بھی وہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو مومن اور عاشق رسول کہہ رہا ہے. ہاں، کہا کہ نہیں کہا؟
کون سی کتاب میں کہا ہے؟ 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 ہاں کتاب بھیجو مجھے پہلے. ابھی آپ نے جو ہے یہ تسلیم نہیں کیا تھا تو اس نے مسلمان کہا ہے کہ پھر تم سوال کیوں کر رہے ہو؟ اپنا تبصرہ کر دو نا. سوال کیوں کر رہے ہو مجھ سے؟ تم دوسری چیز کیوں سوال کر رہے ہو؟ پھر اگر تم نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو پھر سوال کیوں کر رہے ہو؟ فتویٰ لگاؤ نا تم. ابھی دیکھو تمہاری دھجیاں اڑاتا ہوں میں. فتویٰ لگاؤ تم. تم کیا اڑاؤ گے جناب؟ ارے تو خاموش رہو نا. ارے تو خاموش رہو. میں جواب دوں نا. اب میں جواب دوں. ارے اب میں جواب دوں. ایک دلیل اور سنیے. ہاں تمہاری نسل ہوگا. دلیل سنانا ہے، دینا ہے، دینا ہے، بھیجنا ہے دلیل. 3 یا 4 سال پہلے ہاں 5-6 سال پہلے سیدی سرکار حضور صاحب چلیہ علیہ رحمۃ اللہ کا سال پرمنال ہوا. ہاں تو دارالعلوم دیوبند کے جتنے بھی سابق شیخ الحدیث یا جتنے بھی تھے، کون کو نام بتاؤ. نام بتاؤ. ہاں نام بتاؤ. آپ نہیں جانتے اس وہاں کا سابق؟ نہیں نام بتاؤ. ہم کیا جانتے ہیں؟ دلیل سے ہم کو قائل کرو گے تو ہم یہ کرو گے. سر میں واضح کر رہا ہوں. ہاں دلیل سے حوالہ بھیجنا ہے پرسنل پہ. پرسنل پہ حوالہ جس طرح میں بھیج رہا ہوں، ابھی بھیجا ہوں آپ کو میں کئی حوالے، ویسے حوالہ مجھے بھیجو. اس طرح لفاظی نہیں چلے گی. نہیں جناب من، یہ لفاظی نہیں ہے جناب. نہیں حوالہ دو. لفاظی نہیں، حوالہ بھیجو. حوالہ سے بات کرو. حوالہ ہے. ہاں حوالہ دو. حوالہ بھیجو پرسنل پہ. حوالہ بھیجو. ہاں اس کا حوالہ ہے میرے پاس. حوالہ بھیجو پرسنل پہ. میں 4 حوالے آپ کے پرسنل میں بھیجا ہوں. دیکھیں، ایک المہند المفند کا. آپ کا اصول ہے کہ چھوٹی کی بات بڑے کے مقابلے میں معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب کوئی ایسی کتاب ہو جو آپ کے ہاں غیر معتبر ہو تو اس کو پیش کرنا ایسی کتاب کے مقابلے میں جو عقیدے کی کتاب ہو. آپ کی کتاب غیر معتبر ہوگی. آپ جو بھیجیں گے ملفوظات سے بھیجیں گے، الملفوظ سے بھیجیں گے. اب میں نے بھیج دیا المہند المفند، حوالہ بھیج دیا. حوالہ دیکھ کے گھبرا مت جانا، بے ہوش مت ہو جانا. ٹھیک ہے. یہ کون کیا کہہ رہا ہے اب دیکھو. میں دے رہا ہوں تمہارے کو. 3 حوالے میں حوالہ بھیجتا ہوں نا پہلے، اس کے لیے کھٹیاں کھڑی ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی. دیکھ کے ہی بولتی بند. حضرت تھانوی نے کہہ دیا اپنے مجدد کفر کو بچانے کے لیے، چھپانے کے لیے حضرت تھانوی کا سہارا لینا پڑتا ہے. تم کتنے مجبور ہو، کتنے بے بس ہو تم ہیں. حضرت تھانوی کا سہارا لینا پڑتا ہے تم کو اپنے مجدد کفر چھپانے کے لیے. کتنے مجبور بے بس ہو تم. تمہارے پاس کچھ نہیں بچا ہے. دیوبند کے دامن میں چھپنا پڑے گا اپنے مجدد مسلمان ثابت کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی تمہارا وہ سہارا تمہارا جو ہے کچھ کام کا نہیں آیا. تم پہلے اپنے آپ کو بچا لو، یہی بہت بڑا. ارے اب بچے ہوئے الحمدللہ. حوالہ دے رہا ہوں. حوالہ بھیجو. میں اب حوالہ پڑھوں میں. ارے حوالہ پڑھوں میں. بھاگو مت یہاں سے وہاں بھاگو مت. ایک موضوع پر رہو. علم غیب سے بھاگے ہو. یہاں پہ آؤ. ادھر ادھر بھاگو مت. یہاں سے وہاں بھاگو مت. موضوع مت بدلو. ایک موضوع پر رہو ٹک کر کے. تمہارا مجدد بھاگتا تھا ہمارے اکابر سے. فتوحات رضویہ میں لکھا ہے، تمہارا عالم لکھتا ہے کہ دیوبند کا طفل مکتب مرتضی حسن چاند پوری نے اعلیٰ حضرت کو مناظرہ کا چیلنج کر دیا، اور تمہارا اعلیٰ کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دے. فتوحات رضویہ، یہ محمد ذوالفقار خان نعیمی کے کرالوی، یہ جہاں چھپی ہے یہ مدینہ مسجد محلہ علی خان کاشی پورہ اتراکھنڈ نوری دارالفتہ، وہاں چھپی ہے. اس میں لکھتا ہے کہ 14 محرم 1326 17 فروری. یہ حوالہ دو. میں یہ بھی بھیج رہا ہوں. چلو بھیج دیے دیکھو. یہ بھیج دیا میں بھی. دیکھو اس میں لکھتا ہے جو بعد میں دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات بنائے گئے، تھانوی صاحب کے دفاع میں تھانوی صاحب کے خود ساختہ وکیل کی حیثیت سے اعلیٰ حضرت سے مقابلہ آرائی کے لیے میدان میں اتر پڑے اور اپنی تعریفات تعالیوں پر مشتمل ایک طویل خط لکھ ڈالا، اور اس میں اعلیٰ حضرت کو دعوت مناظرہ بھی دے بیٹھا. دیکھو، اور آگے دوسری صفحہ میں لکھ رہا ہے کہ تمہارا اعلیٰ حضرت جواب دینے کی ہمت نہیں کی. تمہاری کیا ہمت ہوگی ہمارے سامنے؟ آواز نہیں آ رہی ہے. زور سے بولو. کہاں چھپ گئے؟ منہ کہاں چھپا لیے تم؟ ارے منہ کو لے آؤ، اس کے موبائل کے سامنے لے آؤ، ریکارڈنگ کے سامنے، اسپیکر کے سامنے لے آؤ.
ارے منہ چھپا لیے کیوں؟ اور ایک حوالہ دیا دیکھو تمہاری کتاب سے، فتاوی مہریہ. یہ کون ہے؟ مہر سید پیر مہر علی شاہ گیلانی. مہر علی صاحب، انہوں نے لکھا میرے خیال میں فریقین از علماء کرام متنازعین اہل سنت جماعت میں سے ہیں. جب اہل سنت ہے تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. اور المفند میں نے بھیج دیا، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت شہید مظلوم اسماعیل سید رحمۃ اللہ علیہ پر 70 وجوہ سے کفر ثابت فرما کر فقہائے کرام کا اجماعی قطعی فیصلہ قرار دے کر خود احتیاط کی تھی، جس کے بنا پر خود فقہائے کرام اور اصحاب فتوی عظام کے نزدیک خود مع جملہ معتقدین کے یعنی آپ کے ساتھ آپ کے اعلیٰ حضرت کافر ہو چکے تھے. دیکھا نا، کافر ہو گئے. کون کہہ رہے ہیں؟ اس میں تخریج موجود ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور یہ متفقہ کتاب ہے علماء دیوبند، اکابر علماء دیوبند کی کتاب ہے یہ. اس کے مقابلے میں جو بھی کتاب پیش کریں گے آپ کے اصول سے غیر معتبر ہوگا کہ تمہارا تھانوی نے مسلمان مان لیا، یہ مان لیا، وہ مان لیا. جب تمہارا مجدد خود کہہ رہا ہے کہ میں تو عذاب میں ہوں، اور تمہارے احکام شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت زبان و قلم سے نقطہ برابر خطا اللہ نے ناممکن بنا دیا ہے. جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں عذاب میں ہوں، تم اس کو جھٹلاؤ گے تو اس کے مخالف بن گئے نا. میں غلط بول رہا ہوں؟ اگر میں اپنی کتاب پیش کروں تو غلط بول دو، بکواس بول دو. تم تو اپنی کتاب کو بھی بکواس بول دیتے ہو. اتنی برداشت کرو، جواب دو اس کا. تمہارے کتاب میں ہم کو اہل سنت مانا گیا ہے. ہاں دیکھو میں بھیج دیا پیر کا یہ اپنے پیر. تم اپنے علماء کے باغی بنو گے تم اگر نہیں مانتے ہو. دیکھو تمہارا بڑا مان رہا ہے اور تم نہیں مان رہے ہو. تو یہ حوالہ دیکھو میرے پاس، یعنی تم یہ حوالہ دیکھو، یعنی اپنے اکابر سے تضاد ہو تم. دیکھو یہ کیا لکھ رہا ہے، یہ زیر و زبر کتاب ہے. علامہ ارشد قادری لکھتا ہے ظاہر ہے کہ جس مذہب میں تضاد ہو اسلام کا نہیں نفاق کا مذہب ہے. تمہارا پیر مہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت ہے، تم کرو نہیں مانتے، تو تمہارے بڑوں میں تمہارا تضاد ہے، اپنے بڑوں سے مخالفت کر رہے ہو. تو پتہ ہی چلا تمہارا دھرم نفاق کا دھرم ہے، اسلام کا دھرم نہیں ہے، ایمان کا دھرم نہیں ہے، اسلام کا دھرم نہیں ہے، قرآن و سنت کا دھرم نہیں ہے. تمہارا دھرم اس لیے نفاق کا ہے کہ تمہارا مجدد نے بنایا ہے. ایسا کرو گے تم اپنے دھرم کے بڑوں کے ساتھ. فتویٰ رضوی میں تمہارا مجدد لکھتا ہے کہ جان چھڑانے کے لیے بڑوں کا انکار کر دیتے ہیں. کیا کرتے تھے؟ جان چھڑانے کے لیے بڑوں کا انکار کر دیتے ہیں. حوالہ دوں؟ جان چھڑانے کے لیے بڑوں کا انکار کر دیتے ہیں. ہاں، آپ کے مجدد صاحب فتویٰ رضوی میں لکھتے ہیں کہ جان چھڑانے کے لیے بڑوں کا انکار کر دیتے ہیں. دیکھیے میں دے رہا ہوں رکیں. جان چھڑانے کے لیے تضاد بیانی. کتنا برداشت کرو گے آپ؟ ابھی آپ کو سوال میں نے کیا کہ شیطان کے لیے جو علم غیب مانے وہ کیا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا. آپ جس کسی سے بات کر رہے کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے جناب لیاقت بھائی؟ کیا ہوا شاہ عالم صاحب؟ یہ فتویٰ رضویہ جلد 21. شاہ عالم صاحب کہاں گئے جناب؟ یہ شاہ عالم صاحب تو بے ہوش ہو گئے یار. کیا ہوا جناب؟ کس کو لے رہے ہیں سہارا جان بچانے کے لیے، مدد کے لیے؟ تو آپ کے پاس دلیل نہیں ہے؟ یہ دیکھیں میں نے حوالہ دیا، یہ صفحہ نمبر لے لیں، حوالہ لے لیں. یہ فتویٰ رضویہ ہے. گئے کون ملا لیاقت بھائی؟ انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہے. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. حوالہ دینے کے لیے کسی کو فون کر رہا ہے اور بات کرے گا علم غیب پر، آمنے سامنے مناظرہ چیلنج کر رہا ہے. اس وقت کیا حالت ہوگی آپ کی؟
بات کر رہی ہے انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے کرپیا لائن پر بنے رہی The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے کرپیا لائن پر بنے رہی The person you are speaking with. کیا ہوا جناب؟ حوالہ مل گیا؟ حوالہ مل گیا؟ کون سا حوالہ مجھے بتانا، میں آپ کو دیتا ہوں. کون سا حوالہ چاہیے آپ کو؟ یہ دیکھیں میں نے حوالہ دے دیا آپ کو، فتاوی رسبہ جلد 21 ہے. میں جو آپ کو اس سے بول رہا تھا کیا؟ حوالہ تلاش کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نہ جانے کہاں چلا گیا. ہاں تو میں نے تب یہ کون سا حوالہ کہ مسلمان مانا ہے وہ؟ کیا کون سا حوالہ؟ ابھی جو بات ہو رہی تھی اشرف علی تھانوی سے بتا دیں. ہاں حضرت نے آپ کو یہ آپ کے حالات کو مسلمان مانا ہے وہ. ہاں تو آپ کا وصول یہ ہے جو آپ جو کتاب بھیجیں گے اشرف السوانح سے بھیجیں گے آپ، جو ملفوظات ہے وہ، اور آپ کا گھر کا وصول ہے ملفوظات غیر معتبر ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے مقابل میں جب میں عقیدہ کی کتاب پیش کروں گا تو آپ کا وہ حوالہ آپ کے نزدیک آپ کے وصول سے غیر معتبر ہوگا، جو آپ کو رسوائی کھڈے اتارے گا. اسے پہلے جان لیں آپ، ٹھیک ہے. کیونکہ عقیدہ جیسا ہوتا ہے دلائل بھی ایسے ہونی چاہیے. آپ کا وصول یہ ہے دلیل بھی جیسا عقیدہ ہوگا دلیل بھی ایسی ہوگی. تو آپ عقیدہ مطلب دعوت مقدس پہ اور پیش کریں کفر ایمان پر، اور دلیل پیش کر رہے ہیں جو غیر معتبر ہو آپ کے یہاں ہیں. اچھی بات نہیں ہے نا. دلیل وہ پیش کریں جو مطلب ترازو کے وزن میں برابر ہو. خیر ٹھیک ہے. میں نے آپ کو سوال کیا، آپ کو میں نے سوال کیا تھا کہ شیطان کے لیے جو علم غیب مانے وہ آدمی کیسا ہے. ہیلو، اس کا جواب تو آپ کو دینا چاہیے. کون سا؟ جو شیطان کے لیے ہم جب نبی علیہ السلام کے علم غیب نہیں مانتے، آپ کے جہالت میں لکھا ہے کہ دیوبندی علم غیب نبی علیہ السلام کے علم غیب کے منکر ہیں، تو آپ ہم اس کی کیا سوال کر رہے ہیں؟ شیطان کا متعلق سوال کر رہے ہیں آپ. یہ دیکھیے میرے پاس کتاب، میں نے کتاب کھلی ہے، کتاب ہے دیوبندیوں سے لاجواب سوالات. اس میں لکھ رہے ہیں کتاب محمد نعیم اللہ خان قادری صاحب صفحہ نمبر 314 میں لکھتے ہیں، 313 میں، جو عقیدہ جس درجے کا ہوگا اس کی دلیل بھی اسی درجے کی ہونا چاہیے. تو آپ یہ کفر ایمان میں بات کر رہے ہیں، اور دلیل کہاں سے دیں گے؟ اگر اس سے الملفوظ سے دیں گے آپ. الملفوظ کا حوالہ آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہے. بتائیں، کئی کتابوں سے واضح ہے. اچھا ایک بات چھوٹا سا بتائیے حضرت. جی بتائیں. آپ جو کہہ رہے تھے دلیل دینے کے لیے، جی آپ اشرف السوانح صفحہ 129 ہاں نمبر 1. ہاں اشرف السوانح ہے نا؟ پیش کریں، اور میرے پرسنل میں بھیجیں آپ. بھیج دیں؟ ہاں بھیج دیں. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں. نہیں بھیج دیں، پہلے بھیجیں. ہاں بھیج رہے ہیں. پہلے بھیجیں آپ. ٹھیک ہے پہلے بھیج دیتا ہوں. بھیج دیتا ہوں. کیا نمبر ہے تمہارا؟ آپ کا حوالہ گیا ہے، دیکھیں پرسنل پہ، آپ نے دیکھا وہی نا. پہنچا حضرت؟ جی بولے. پہنچا؟ ہاں بولے پڑھیں. میں دیکھا نہیں ابھی. میں اشرف علی تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ کو مولوی احمد رضا خان بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں پڑھ لیتا. کتاب کون سی ہے؟ اس میں اکابر. اس کا فرنٹ پیج بھیجیں آپ. اس میں اکابر فرنٹ پیج بھیجیں. اس
قدر بستی اور اس میں جنگ لیے ہوئے ہیں کہ آپ فرنٹ پیج بھیجیں، فرنٹ پیج بھیجیں، فرنٹ پیج جو آپ نے حوالہ بھیجا ہے اس کا فرنٹ پیج بھیجیں. جناب من اشرف السوانی آپ نے کسی اور کتاب کا حوالہ دیا ہے، یہاں جو تحریر یہ عبارت لکھنے کے بعد دوسری کتاب کا حوالہ دیا ہے یہاں پہ، جی ٹھیک ہے. تو آپ نے جو حوالہ بھیجا ہے ابھی اس کا فرنٹ پیج بھیجیں، یا اسوہ اکابر کا حوالہ دے رہے ہیں اسوہ اکابر کا فرنٹ پیج بھیجیں. آپ کتاب کچھ اور بھیج رہے ہیں، حوالہ کچھ اور دے رہے ہیں، یہ تھوڑی چلتا ہے اس طرح سے. جناب من آپ نے کوئی پہلے سے ہم کو پیغام نہیں دیا تھا کہ حضرت ہم اس ٹائم آ کر آپ کو تو پھر اس کے لیے غلط حوالہ دیں گے آپ. تیاریوں کے ساتھ آئیے. ٹھیک ہے اسوہ، چلے سنیں میری بات سنیں، میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، سنیں. سنیے جناب، میں تیاریوں کے ساتھ تو آیا نہیں کہ ہر دلائل اپنی ہر بات کا جو ہے جو دلیلیں ہیں ان کو لے کر کے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ نے جو اس نے یہ اشرف السوانے کا حوالہ دیا آپ نے اسوہ اکابر، یہ جو ہے نا یہ ملفوظ ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ وہ ملفوظ ہے جو آپ بھیجتے ہیں، آپ کے لوگ یوں بھیجتے ہیں. یہ میرے پاس کلمہ حق کتاب ہے، عبد المصطفیٰ قادری رضوی، ٹھیک ہے، نیچے دیکھیں نام لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 42. اس میں لکھا ہے کسی کے ملفوظات اس کے لکھے ہوئے نہیں ہوتے. ملفوظات کی ترتیب کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی خدمت میں اس کے مسترشدین و متوسرین جو حاضر ہوا کرتے ہیں اس کی ارشادات سن کر اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر اپنی یادداشت کے مطابق قلم بند کر لیتے ہیں. ملفوظات میں اگر کوئی غلطی واقع ہو جائے تو قلم بند کرنے والے کی یادداشت کی غلطی سمجھی جائے گی. اس غلطی کی بنا پر خود صاحب ملفوظ پر اعتراض کرنا بے ایمانی اور خباثت نفسانی ہے. ٹھیک ہے، ملفوظات کا حوالہ نہیں بنا. دوسرا حوالہ، آپ بھی مانتے ہیں کہ اشرف السوانے کو قابل جو ہے اعتماد میں کتاب نہیں ہے؟ ہمارا نزدیک معتبر ہے، لیکن آپ کے اصول سے وہ حوالہ پیش نہیں کر سکتے اشرف السوانے لکھی کس نے؟ ہیں. کسی بریلوی نے؟ نہیں 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 نہیں، وہ بات نہیں ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، آپ اصول سمجھ نہیں پا رہے ہیں. آپ اصول آپ بتائیے اشرف السوانے کس نے لکھی ہے؟ اشرف السوانے جو بھی لکھے، اشرف السوانے جو بھی، میری بات سنیں. اشرف السوانے جو بھی لکھے، سوانے ملفوظات ہے اور ملفوظات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. اور آگے جگہ میں حوالہ دیا ہوں، ملفوظات اعلیٰ حضرت پر اعتراض کا علمی و تحقیقی جائزہ، ٹھیک ہے. یہ اس میں لکھتے ہیں کہ ملفوظات کے آڑ لے کر اہل سنت پر اعتراض کرنا علمی جہالت اور بددیانتی ہے. تو آپ اپنی علمی جہالت بتا رہے ہیں اور بددیانت بن رہے ہیں آپ کے گھر کے اصول سے، کیونکہ ملفوظات حوالہ مناظرے میں پیش ہی نہیں کر سکتے. آپ کسی بات پر آپ ملفوظات کا آڑ لے نہیں سکتے، آپ کے گھر کا اصول ہے، آپ نہیں ماننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. آپ اشرف السوانے یہ ملفوظات ہے. ہاں ملفوظات ہے وہ. سوانے کیا مطلب؟ لکھنے والا آپ کا مولوی. ارے بھائی، لکھنے والا کوئی بھی لکھے، ملفوظات ہے. ملفوظات آپ کے نزدیک غیر معتبر ہے، کوئی بھی لکھے. آپ اگر ملفوظات کا مصنف آپ جبریل بھی مان لیں اس کو، پھر بھی وہ آپ کے اصول سے غیر معتبر ہے، آپ نہیں پیش کر سکتے. ہم غیر معتبر نہیں کر رہے ہیں، آپ کا اصول یہ ہے کہ آپ نہیں پیش کر سکتے. کم سے کم جو بھی آپ حوالہ پیش کریں اپنے بڑوں کا اصول سامنے رکھیں، دھجے تو نہ اڑائیں آپ. کیونکہ آپ کا اصول یہ ہے، ہدیہ بیلوی میں لکھا ہوا ہے کہ جو اصول کی مخالفت کرنے والا غدار، مکار اور بے شرم بے حیا ہے وہ. اچھا، ہاں، یہ ارمغان ناز جو کتاب ہے وہ ملفوظ نہیں ہے نا؟ کیا ارمغان ناز نعت اشعار ہے؟ کس کی؟ وہ کون ہے؟ کس کا آدمی ہے وہ؟ یہ دیوبندیوں کے جو ہے مولوی ہے، پاکستان کے ہیں. کوثر نیازی دیوبندی ہے؟ مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان. ہاں، ان کی ایک کتاب ہے ارمغان ناز. تو یہ، ہاں تو بتائیں. 1975 میں شائع ہوئی تھی. یہ ملفوظ ہے؟ ہاں یہ ملفوظ ہے؟ ہاں بولیں. یہ الملفوظ تو نہیں ہے. پہلے آپ واضح کرتے ہیں، پھر میں جو ہے حوالہ دوں. ارے یار، آپ کوثر نیازی کا حوالہ دے رہے ہیں نا؟ ہاں، آپ کوثر نیازی کا حوالہ دے رہے ہیں آپ مجھے؟ ہاں، مولانا کوثر نیازی. آپ کچھ سیکھ کر آئے مولانا یہ کیا شاہ عالم صاحب. کوثر نیازی کون ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کس کا حوالہ کس کو دے رہے ہیں یار؟ کون ہے؟ پہلے تحقیق کرنا نا کون ہے. یہ دیکھیں حوالہ دیں، یہ دیکھیں، کون ہے آپ؟ یہ حوالہ دیا، دیکھ لیں آپ کوثر نیازی کون ہے، دیکھ لیں آپ. جی، آپ کو کچھ یار پتہ نہیں ہے اور آ جاتے ہیں لوگ، آپ لوگ مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے یار. آپ لائن پہ ہیں؟ جی جی، اور کیا. اچھا، ٹھیک ہے. کیا جماعت اسلامی والے، یہ جماعت اسلامی سے ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ارے آپ کے گھر کی کتاب میں پیش کیا ہوں، آپ دیکھیں نا کس کا لکھا ہے. کوثر نیازی ہے کون؟ ہاں،
کون ہے وہ؟ اسلامی سے۔ تو پھر آپ وہ جماعت اسلامی کا ہمارے اوپر کیوں تھوپ رہے ہیں اب؟ میں اگر کسی شیعہ کا قول آپ پر تھوپ دوں مان لیں گے آپ؟ اچھا اچھا مولانا شاہ عالم صاحب بھائی میں پوچھ رہا تھا آپ ان کی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ٹھیک ہے اور نیچے آتے ہیں۔ کیوں مانیں گے؟ تو آپ کیوں دیا؟ کیوں آپ کیسے دے دیا آپ نے اس کا حوالہ؟ جب آپ کو پتہ نہیں کیوں دے دیا آپ نے؟ سنیے، جب آپ کو پتہ نہیں کیوں دے رہے ہیں دوسرے کا حوالہ؟ میں آپ کو شیعہ کا حوالہ پیش کر دوں؟ حکیم عبدالحی رائے بریلوی کی دلیل مانیں گے آپ؟ وہ بھی معتبر نہیں آپ کے اصول سے، یہ بھی معتبر نہیں؟ آپ کے اصول سے وہ بھی معتبر نہیں ہے۔ نہیں، ثابت کا ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے یہ بھی آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہے؟ آپ اپنے اصول سے اس کو آپ یہ کر رہے ہیں آپ۔ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں بس آپ سے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں نے ابھی آپ کو کہا، ارے سنو یار، میں نے ابھی آپ کو کہا ملفوظ ہمارے نزدیک معتبر ہے، لیکن آپ کے اصول سے آپ وہ دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ آپ کس عالم کو پیش، تو سنیں میری بات سنیں آپ کس، ارے یار پھر سن نہیں رہے یار۔ پر بات کر رہا ہوں، مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی۔ مناظرہ شخصیت پہ ہوتا ہے کیا کہ نظریات پہ ہوتا ہے؟ مولانا ابو الحسن صاحب آپ کے یہاں معتبر ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل معتبر ہیں، آپ ان کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں؟ لیکن عقیدے مناظرے میں آپ ان کا قول پیش نہیں کر سکتے آپ۔ کیوں بتاؤں؟ نہیں، آپ ہر کسی کا قول پیش کر سکتے ہیں، آپ ہر کسی کی عبارت پیش کر سکتے ہیں۔ ہاں جب ہم پیش کرنا شروع کریں ہاں تو جو ہے منع کر دیں گے۔ جی، مسئلہ یہ ہے جب میں کوئی آپ کو حوالہ پیش کروں تو میرے حوالے کو ہمارے گھر کے اصول صاحب رد کر دیں۔ جو حوالہ آپ پیش کریں گے آپ کے گھر کے اصول کے مطابق بھی ہو تو ہم مانیں گے، اگر آپ کے گھر کے اصول کے خلاف ہوگا تو آپ کے منہ پہ مار دیں گے ہم۔ جس کی مثال دیکھیں، یہ حوالہ دیکھیں، یہ دیوبندی مذہب کتاب ہے۔ اچھا، مولانا نظام الدین احمد پوری صاحب جو ہیں، اس لیے میں بول رہا ہوں آپ کو جناب کہ آپ پہلے حوالہ دیکھیں میں کیا دے رہا ہوں آپ کو۔ ہاں میں آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مولانا نظام الدین احمد پوری صاحب، ارے اسی لیے تو بول رہا ہوں پہلے دیکھو کیا دیا میں آپ کو، اس کے بعد یہ نام دیکھ کے پھر کسی اور کا حوالہ دو۔ آپ سن نہیں رہے ہیں؟ اب مناظرہ سکھا رہا ہوں میں آپ کو۔ اچھا ہاں مناظرہ آپ کو سکھا رہے ہیں؟ سکھا رہا ہوں نا، آپ تو کہا کوثر نیازی کو ہمارا بول رہے ہیں آپ۔ ابھی آپ کی تصدیق کے لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ دیوبندی ہیں، حیاتی ہیں یا مماتی ہیں، آپ بتانے کے اعتراض کر رہے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی، پہلے آپ بات کریں۔ آپ جب آپ اپنے بارے میں کوئی تفصیل نہیں دیں گے پھر جب ہم نہیں، پھر میں آپ کو اگر پوچھوں، پھر آپ پوچھوں، الٹا پوچھوں گا میں آپ کو، آپ اتاری ہیں، آپ دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، پوچھوں گا، پھر دھجیاں اور کفر گھاٹ اتار دوں گا میں آپ کو۔ نہیں، آپ اگر آپ کو جو ہے اپنے بارے میں جو ہے واضح نہیں کریں گے، اور جب ہم کسی کو میں واضح کروں آپ کی پوچھوں گا، آپ واضح کریں گے؟ ان کو نہیں مانتے۔ میں آپ کو میں وضاحت کر دوں گا، لیکن میں جب آپ کو پوچھوں گا کہ آپ دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو مانتے نہیں مانتے، آپ وضاحت کریں گے؟ آپ دعوت اسلامی الیاس اتاری کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ آپ نہیں، ریاست ستار قاضی کو میں نہیں مانتا۔ نہیں مانتے آپ؟ کیا کافر ہے وہ؟ نہیں کافر ہے وہ؟ نہیں کیا ہے وہ؟ کافر نہیں ہے؟ ریاست ستار نہیں ماننے کا کیا مطلب لیتے ہیں آپ؟ نہیں، آپ وہ کافر ہے کہ نہیں آپ کے نزدیک؟ کافر؟ ہاں، الیاس اتار آپ کے نزدیک کافر ہے کہ نہیں ہے؟ کافر نہیں کرتا۔ کافر نہیں کہیں گے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، ٹھیک ہے؟ کہا ہے نا؟ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں الیاس اتار کو آپ کافر نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کے تاج الشریعہ، انہوں نے کتاب ابلیس کا رقص کتاب، اس میں ان کی تائید موجود ہے ابلیس کے رقص کتاب کے اندر۔ تو آپ کے تاج الشریعہ صاحب نے آپ کے، جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے ہیں، یہ میرے پاس کتاب ہے، دیکھیں ابلیس کا رقص، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، دیکھیں یہ صفحہ نمبر 55 پر فیضان سنت میں حوالہ بھیج دیا ہوں، دیکھیں پہنچ چکا ہے۔ فیضان سنت میں اللہ تعالیٰ کی حکومت کو ظالم حکومت سے تشبیہ اور اس پر فتوی کفر، آگے لکھتا ہم عید کیوں نہ منائیں، اس عنوان کے تحت الیاس اتار نے اللہ تعالیٰ کی حکومت کو ظالم حکومت، رمضان المبارک کو ظالم حکومت کا چنگل اور عید الفطر کو چنگل سے آزادی کا نام دیا ہے، استغفر اللہ۔ کیا کہا؟ فتوی کفر۔ فیضان سنت کا مصنف الیاس اتاری کو پر فتوی کفر دیا کس نے؟ آپ کے تاج الشریعہ نے، اور آپ کی کتاب اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو
دوسری کتاب میں لکھا ہوا ہے جو کسی کافر کو بزرگ کہے اور ولی مانے مجدد مانے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. دیکھیں حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو عبارات اکابر کا تحقیقی تنقیدی جائزہ. تو آپ سالم صاحب آپ تو کافر ہو چکے, آپ تو کافر ہو چکے, آپ تو آپ مجھ پر حکم کفر لگا رہے ہیں. ہاں آپ اپنے گھر سے کافر ہو گئے. آپ کے اعلیٰ حضرت فتوے سے آپ میرا حکم آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہے. جب آپ کے اعلیٰ حضرت لگا رہے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی بات آپ کے نزدیک جو ہے قرآن کے برابر ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا حکم قرآن کے مطابق ہے, برابر ہے, یہ آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ پھر میں دلیل دوں اس کی, پھر دلیل دوں اس کی, دلیل دوں دلیل دوں پھر دلیل لو یار, پہلے اس کو پڑھ لو پھر میں دلیل دیتا ہوں آپ کو. پہلے یہ پڑھ لو آپ عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ, علامہ غلام نصیر الدین سیالوی صاحب, لکھے محمد نواز ہزاروی, مکتبہ غوثیہ, صفحہ نمبر کتنا دیکھیں, صفحہ نمبر 33. اس میں لکھتے ہیں کہ اپنا یہ ہاں کہ کفری عبارات لکھنے والوں کو یہ اپنا مقتدا اور پیشوا سمجھتے ہیں, اس لیے ان کو بھی گستاخ کہا جاتا ہے, کیونکہ جو کسی گستاخ کو بزرگ سمجھے, ولی سمجھے, مجدد سمجھے, وہ خود کافر ہو جاتا ہے. دیکھ لیا آپ نے. اب حوالہ دوں پر آپ نے دلیل دی جی. آپ نے الیاس عطار صاحب کو مسلمان کافر نہیں مانا, ٹھیک ہے, اسی پر میں نے آپ کو جو ہے یہ فتویٰ لگایا آپ کے اعلیٰ حضرت کے, اس سے کہ من شک فی کفر ہی وعذاب ہی فقط کفر, کہ جو کسی کافر کفر پہ شک کرے خود کافر ہے. تو آپ اس الیاس عطار کفر پہ شک کیا آپ نے, کافر نہ انکار کر دیا, شک نہیں انکار کر دیا, اس کی بنیاد پر آپ خود کافر ہو گئے. ہاں جی, میں نے حوالہ دیا, مجھے پوچھ رہے ہیں آپ. میرے گھر میں کافر ہے یار. ارے آپ کے گھر سے کافر ہے, ابلیس کا رقص کتاب کے اندر لکھ رہا ہے. مجھے پوچھ رہے ہیں آپ کتاب, میں نے کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, آپ کو وہ پڑھنا چاہیے. آپ کی کتاب پر معتبر ہے یا جو میں کہوں وہ معتبر ہے؟ آپ کیا مانتے ہیں الیاس عطار قادری کو؟ ارے میں آپ کے گھر کے اصول سے کافر ثابت کر دیا میں اس کو. آپ کیا مانتے ہیں اس کو؟ اب بتاؤ, جسے آپ کے گھر والے چور کہیں, ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو جنید بغدادی کہیں گے, فضیل بن ایاز کہیں گے اس کو ہم, جو آپ کے گھر سے شخصیات پر اتر آئے ہیں. اور الیاس عطار قادری, دیکھیں آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں شاہ عالم صاحب. ہم اپنا رہبر و رہنما نہیں مانتے ہیں, ہاں ہم اپنا مقتدا نہیں سمجھتے ہیں, ہاں ہاں, ایسے شخص کے بارے میں آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں. نہیں آپ نے نہیں. الیاس عطار قادری کی شخصیت میرے نزدیک یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں نہ کچھ بھلا کہتا ہوں نہ کچھ بیکار کہتا ہوں. اچھا علماء دیوبند کو کافر کہیں گے, جو نہ کافر کہے وہ کافر, اور جو آپ کے گھر سے کافر ثابت ہو رہا ہے آپ کا آدمی, اس کو کافر نہیں کہیں گے. تو آپ کا اعلیٰ خوب فتویٰ لگا رہا ہے, آپ کو فتوے تلے کفر تل دبا رہا ہے آپ کو. جناب من, جس طرح علماء حرمین شریفین نے اس پر آصف علی تھانوی پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے, ہاں, کیا اسی طرح الیاس عطار قادری پر بھی کفر کے فتوے علماء حرمین نے لگائے ہیں؟ اچھا مطلب یہ ہوا. اچھا پھر گئے آپ کام سے گئے. دیکھیں آپ کو تو آپ کے علماء حرمین کا فتویٰ معتبر ہے, لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ معتبر نہیں ہے, کیونکہ آپ کا اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر, جو کسی کے کافر کے کفر پہ شک کرے وہ کافر ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کا حوالہ دیا ہے الصوارم الہندیہ, مناظر اسلام مولانا حسمت علی خان قادری رضوی لکھنوی کہہ رہے ہیں وہی یہ بات کہ جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ نہ ہو اس کو ہم کافر مانتے ہیں. تو آپ تو کافر ہو گئے. ایک گیا پھر بھاگا ہے, اے بیچارہ کہاں بھاگتا ہے, پھر بھاگا ہے. جی اس کی حالت خراب ہو گئی ہے لیاقت بھائی, بہت پریشان ہو گئے. آمنے سامنے مناظرہ کرے گئے, یہ آمنے سامنے مناظرہ کرے گا. کیا مولانا سالم صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ اپنے اعلیٰ حضرت نہیں مانتے, علماء حرمین کیوں مانتے ہیں آپ؟ بھاگ گیا
चला गया ना। भाग गया, ये भाग गया अपने आला हज़रत को नहीं मानता है, उलमा हरमैन को मानता है। बोलो ये कैसा इंसान है, क्या मुनाजरा करेगा ये? असल बुखला गया यार वो। हाँ बुखला गया, वो डर गया, वो इतने हवाले देखे कि वो दब के मर गया। हाँ तो मुझे जानता है कि गुजराती हो तुम। हाँ हाँ पहचानता हूँ होश नहीं उसको, अब रात को नींद नहीं आएगी, रात को नींद नहीं आएगी उसको। नींद नहीं आएगी आज। ये मेरे पास एक किताब है तारीख़ दस्तावेज़, अबू रैहान ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी, अबू रैहान, ये शिया मुसलमान या काफिर। इसमें आखिर में लिखा है, इसमें तायद जो है मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी की है। इनकी एक मीटिंग हुई थी, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी की तश्कील दिया गया था, ठीक है, फ़िरक़ा वारियत के ख़ात्मे की कमेटी, उसमें अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी की तस्दीक मौजूद है, ठीक है। तो अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी जो है इनका आदमी है, ये मुझे बोल रहा है कि तुम्हारा आदमी हवाला दिया, तो बोले चलो उसको छोड़ दो, नीचे दूसरा हवाला ले लो बोले अरे हजरत इनको नजरो न्याज से कहाँ फुर्सत है, नहीं कहाँ इतना इल्म यार। नहीं असल में क्या है, कम से कम अपने घर की दलाइल देख कर भी उनको तो हिदायत तौबा करना चाहिए ना कि हमारे उलमा क्या फरमा रहे हैं। हाँ मैं अगर अपनी किताब, अपने देवबंद खबरी किताब पेश करता, चलो ठीक है नहीं मानते हो, लेकिन जब इनके घर ही किताब पेश कर रहा हूँ तो इनको तो कम से कम मान लेना चाहिए ना। अरे सुना के टुन्नी हो गई यार, इन्हें क्या पता, सुन के आगे करना। ये फ़ोन काटा नहीं, लाइन पे है ये। अच्छा जी है लाइन पे है, फ़ोन काटा नहीं है खामोश हो गया बेचारा यार। खामोश हो गया, ये समझे, ये देख रहा है कि हर बात में दलील दे रहा है, हर बात में दलील दे रहा है, तो अब बेहतर ही है फबुहितल लज़ी कफ़र काफिर बुरा हाल हो गया। चलो बुरा हाल हो गया, ठीक है ठीक है।